ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انانی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا ربی شرح لی صدی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لا تعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع
حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی دعائیں اور ان کی قبولیت رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ احباب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی جو روٹین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ان کو ازبر ہوگا کہ پچھلے سال میں نے حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی تمام دعائیں وہ میں نے موضوع وائز ذکر کر دی ہوئی ہیں، اور مقام ابراہیم اس کے فضائل بھی میں نے عرض کر دی ہوئے ہیں، اور حجر اسود کے فضائل بھی میں نے ذکر کر دی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حج کے دیگر احکامات ہیں ان پر بھی میں عرض گزار ہو چکا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو آئندہ جمعہ ہو نئی چیز نیا علم دوستوں کو نئی بات بتائی جائے، کہ جو علم نہ ہو تو کوشش کر رہا ہوں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرات محترم جہاں سے پچھلے جمعہ میں نے موضوع چھوڑا وہاں سے آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ حضرت جناب ابراہیم آپ نے جب وہ 4 مناظرے کیے، ان میں سے پہلا اپنے عرفی باپ کے ساتھ کیا، دوسرا مناظرہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، تیسرا مناظرہ آپ نے بادشاہ وقت کے ساتھ کیا، اور چوتھا مناظرہ آپ نے کافروں کے ساتھ کیا۔ یہ جو تیسرا مناظرہ ہے بادشاہ وقت کے ساتھ، آپ کی بات یہ علم ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے اس دور کے اندر اور ہر دور کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہو کر دین کی بات کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ باپ کے سامنے بھی بندہ دین کی بات کر سکتا ہے، حق کی بات کر سکتا ہے، عوام الناس کے سامنے بھی بندہ حق کی بات کر سکتا ہے۔ اور میں تو آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں ڈیرہ جموں والا کے غیور مسلمانوں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لاتے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ حق بات سن کر اس سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ عوام الناس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حق سن لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو حق سنتے ہیں اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بتا دیا گیا۔ تو آپ ان لوگوں میں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کی وجہ سے دین کا پیغام کنٹینیو ہے، جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم اس گاؤں کے جو اس مسجد کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کو شاد و آباد فرمائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بادشاہ وقت کے ساتھ جو آپ نے مناظرہ کیا نا، اس میں حضرت جناب ابراہیم آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا میرا رب، اس کی شان یہ ہے یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا، تو جب یہ دعویٰ کیا نمرود نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، میں بھی خدا ہوں، اگر ابراہیم تیرا خدا مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے تو اس نے کلام نہیں کیا، اس نے اپنے نوکروں کو کہا جاؤ 2 قیدیوں کو لے کر آؤ، 2 قیدیوں کو بلایا گیا اور ایک کو مار دیا گیا، اس کا سر اڑا دیا گیا، دوسرے کو زندہ رکھا گیا اور کہا ابراہیم دیکھ تو کہتا ہے تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، میں نمرود مار بھی رہا ہوں اور زندگی بھی دے رہا ہوں، میں جسے چاہوں مار سکتا ہوں، جسے چاہوں زندہ رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرات گرامی جب نمرود نے یہ دعویٰ کیا تو حضرت جناب ابراہیم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 17 وجوہات جو میں نے آیت کریمہ خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جی تو آڑی توجہ ہوئے تو سر نال تانوں سنا دیں قرآن ایڈی مٹھی سبحان اللہ نال سر کو نہیں ہوندی، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیو، جس حضرت جناب ابراہیم آپ نے نمرود نو تبلیغ کیتی ہے، نمرود بن کنعان نو تبلیغ کیتی ہے، دعوت تبلیغ دیتی ہے، تے پھر نمرود بن کنعان آندہ ہے ابراہیم تو آنا ہے تیرا رب زندگی بھی دیندہ ہے، تیرا رب مار بھی دیندہ ہے، آندہ ہے میں بھی زندہ کرنا وا، میں بھی مار دینا وا، جنوں چاہواں زندگی دے سکنا وا، جنوں چاہواں مار سکنا وا۔ ابراہیم تیرے کل کی دعویٰ ہے
تے حضرت جناب ابراہیم جس ویلے ایک حضرت دیکھیا ہے اے حرکت نمرود دی ویکھیے تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عرض و معروض کر دینے حضرت جناب ابراہیم سورہ بقرہ آیت نمبر 260 260 نمبر آیت چاہو تے قرآن اٹھا کے دیکھ لو میرے سامنے موجود ہے حضرت جناب ابراہیم فرما دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى فرمایا یا رب العالمین میں ویکھنا چاہنا وا تو کس طرح مردیانو زندہ کر دائیں اور کس طرح جڑائے مردیانو دوبارہ زندگی بخشنا ہے قال اولم تؤمن رب العالمین نے فرمایا پیارے ابراہیم کیا تینوں میرے تے یقین نہیں ہے کیا تینوں اطمینان نہیں ہے اگے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی یا اللہ مینوں تے تیرے تے یقین ہے لیکن میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے اپنے دل نو سکون دینا چاہنا وا قال فخذ اربعۃ من الطیر فرمایا جے ابراہیم اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہنا ہے پھر 4 پرندے لے لے انہاں دے سر اڑا دے انہاں دے پر کٹ دے فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن فرمایا پیارے ابراہیم 4 پرندے لے لے 4 پرندے جناب ابراہیم نے لئے نے 4 نو جڑا ذبح کیتا ہے ذبح کرن تو بعد قرآن گواہے کوئی قصہ کہانی نہیں پیا سناندا کسے جناب والا امریکن رائٹر دی گل نہیں سناندا کسے رسالے دی گل نہیں پیا سنانا اللہ دا قرآن تواڈے سامنے پیش پیا کرنا وا جس ویلے جناب ابراہیم نے اپنا اظہار کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا ابراہیم 4 پرندیاں نو لے لے جناب ابراہیم نے 4 پرندے لے نے فرمایا ابراہیم ساریاں نو ذبح کر ساریاں دا گوشت کٹھیاں کر لے کٹھیاں کر کے اور تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑاں دے اوتے رکھیا یا اللہ رکھ دیتا گیا ہے ہن کی حکم ہے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا فرمایا ابراہیم 4 پہاڑاں تے رکھ کے پھر آواز دیویں ساڈے حکم نال اسی اس گوشت وچوں پرندیاں نو زندہ کر کے وکھاواں گے 4 پرندے لے کنے پرندے لے 4 پرندے لے 4 پرندیاں نو ذبح کیتا ذبح کر کے انہاں دا گوشت کٹھیاں کیتا وکھاؤ مینوں کو بابا مرغا لوے مور لوے بٹیر لوے ہاں اس تو بعد اور چوتھا بھی کر لو تسی دس چھڈو نہیں یاد میں دس چھڈنا تتر لوے بٹیر لوے اور کوا لوے اور مرغا لے لے انہاں 4 نو کرے کر کے ذبح کٹھیاں کر کے تے مارے ہاں پھوکاں پھر تے مینوں زندہ کر کے وکھاوے کر سکدا ہے نہیں کر سکتا کیوں اللہ نے زندہ کرن دی طاقت یا اپنے کو رکھی یا مصطفیٰ نو دیتی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہ 3 انبیاء نے اور کسی نبی تو مردہ زندہ ثابت نہیں میرے علم دے مطابق حضرت جناب ابراہیم اپنی خواہش دا اظہار کیتا یا اللہ میں بھی دیکھنا چاہنا ہوں کہ مردے کیویں زندہ ہوندے نے فرمایا ابراہیم تینوں ساڈے تے یقین نہیں سی زندہ کر سکنے موت یا اللہ یقین تے ہے وے لیکن آ جڑے تانے دیندے نے نا کیا ابراہیم تو ویکھیا فرمایا میں دس تے سکاں گا نا میں ویکھیا ہے حضرت ابراہیم اور امام فخر الدین رازی نے 17 وجہ لکھیاں نے مردے نو زندہ انہاں پرندیاں نو زندہ کرن دیاں 17 وجہ امام فخر الدین رازی نے لکھیاں نے اور امام نووی نے انہاں دے وچوں 4 وجوہات نو صحیح قرار دیتا ایک فرمایا ایدی پہلی وجہ اے وے کہ حضرت جناب ابراہیم جیڑا لوگاں دا اعتراض سی فرمایا لوگاں نو جرت نہ ہوئے اعتراض کرن دی کہ کیا ابراہیم تو جڑا کہ نیم رب ماردہ بھی تے زندہ بھی کر دے تو ویکھیا ہے کہ نہیں پھر حضرت جناب ابراہیم جس ویلے رب العالمین نے وکھایا تے پھر آپ نے فرمایا ہاں میں ویکھیا بھی ہے تے زندہ کیتے بھی نے دوسری وجہ فرمایا دوسری وجہ اے وے حضرت جناب ابراہیم جس ویلے اللہ کریم نے آپ نو تخلیق فرمایا نا آپ نو خلیل اللہ دا لقب دیتا تے اوتھے حضرت جناب میکائیل آئے
اور آ کے آکھیا پیارے ابراہیم اللہ نے تانوں اے لقب دیتا ہے تے حضرت جناب ابراہیم فرمایا اے فرشتیاں اللہ نے جڑا مینوں خلیل دا لقب دیتا ہے ایدی وجہ کی ہے؟ فرمایا پیارے ابراہیم ایک وجہ اے وے کہ اللہ پاک تہاڈیاں دعاواں نو قبول فرمائے گا تہاڈیاں دعاواں نو کی کرے گا حضرت جناب ابراہیم دیکھنا چاہتے سن میری دعا دی قبولیت وچ اثر کنا ہے تے اللہ نے پھر جڑا دعا نو قبول فرمایا ہن تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اللہ کریم نے حضرت جناب ابراہیم نے جس ویلے اے دعا کیتی تے اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم اسی تیری دعا نو قبول بھی کران گے اساں پرندیاں نو زندہ بھی کران گے حضرت جناب ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا ہے اور تریجی وجہ کی ہے تریجی وجہ اے دو چیزاں ہوندیاں نے اے یاد رکھیا جی بڑا اہم مسئلہ ہے ایک ہوندا ہے علم الیقین بولو کی ہوندا ہے جڑے سن دے پے آکھو ذرا علم الیقین ایک ہوندا ہے علم الیقین ایک ہوندا ہے عین الیقین یہ دو مختلف چیزاں نے ڈیفرنٹ انہاں وچ فرق ہے علم الیقین تو مراد کی ہے تسی تے میں علم دے ذریعے اللہ نو مننے ہیں قرآن آکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے قل هو اللہ احد کسی اللہ ویکھیا تے نہیں کلا کسی ویکھیا تے دسو نہیں ویکھیا اے وے علم الیقین ساڈے علم وچ آیا تے اساں اللہ نو مان لیا دوسرا ہوندا عین الیقین اکھیں ویکھنا مطلب کو بار واقعہ ہوئے تے تسی آ کے آکو قاری صاحب میں اے واقعہ سنے ہیں تے میں سوچی پہ جائیں گے یار سنیا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن جیسے لوگ تسا کہنا قاری صاحب میں آ واقعہ حضرت جی میں آ واقعہ ویکھیا ہے تے پھر میں کہنا یار ویکھیا تے پھر تے گل ٹھیک ہے کیونکہ ویکھیا ہے حضرت جناب ابراہیم چاہندے سن کہ یا اللہ میرے علم وچ آ گیا تو وحدہ لا شریک ہے تو زندہ بھی کرنا ہے مردہ بھی کرنا ہے لیکن یا اللہ میں ویکھنا چاہنا وا حضرات گرامی جڑا نقطہ میں تہاڈی چولی چ پانا چاہنا وا منہ تے ہاتھ بھی رکھو گے تے سبحان اللہ اپنے آپ نکل آئے گی حضرت جناب ابراہیم دی ذات خلیل اللہ کینوں کہندے نے خلیل اللہ اونوں کہندے نے دعا منگے تے اللہ قبول فرما لیندا ہے لیکن ادھر حضرت جناب ابراہیم آندے نے یا اللہ میں ویکھنا چاہنا وا تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے کیویں موت دینا ہے تے کیویں موت دے کے دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ فرمایا پیارے ابراہیم تینوں اسی مردے زندہ کر کے وکھاواں گے لیکن ساڈا محبوب ہووے میرا محبوب دعوت دے جائے گا بچے مر جان گے دعوت کرنے والا آکھے گا سونےو دعوت قبول فرماؤ لیکن میرے آقا فرمان گے تیرے بچے کتھے نے یا رسول اللہ آرام پہ کر دینے ویکھیا تے بچے فوت ہو گئے سن ادھر خلیل اللہ سی تے مردے زندہ کر کے وکھائے لیکن ادھر حبیب اللہ سی میرے آقا فرمایا بچیو اٹھ جاؤ اللہ مردیاں نو مصطفیٰ دی زبان تے اقرار کر دیا زندہ فرما دیتا اے خلیل اور حبیب وچ فرق ہے تے پھر آکھنا پوے گا میری محبتیں آندی ہے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا کوئی بنیا کوئی بنیا کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم مدینے دے تاجدار دا مقام کیے میرے آقا مردے زندہ کر کے پہ دس دینے اسی اعلان پہ کرنے آئے میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی
حضرت جناب ابراہیم نے اظہار کیتا ہے یا اللہ مردے کے میں زندہ کرنا ہے. فرمایا پیارے ابراہیم 4 پرندے ذبح کیتا ہے, کلے کلے دا گوشت کٹھیاں کر کے, پھر کٹھیاں کر کے انہاں دا کشتہ بنا کے جمع کر کے ایک دا گوشت ایک حصہ ایک پہاڑ تے, دوجا دوجے پہاڑ تے, تیجا تیجے پہاڑ تے, چوتھا چوتھے پہاڑ تے. فرمایا یا دینا کا سایہ پیارے ابراہیم ہن آواز دے. حضرت ابراہیم نے پرندیاں نو آواز دیتی ہے. پرندے نہ پر نال نے, نہ جسم وچ روئے, نہ جسم وچ جانے, لیکن حکم خداوندی ہے. حضرت جناب ابراہیم آواز دیتی ہے, 4 پرندے اڑ دے جناب ابراہیم دے کول آ گئے نے. اے وے خلیل اللہ, اے کی نے بولو تو صحیح نا, اے کی نے خلیل اللہ حضرت جناب ابراہیم. آپ دیاں دعاواں دی قبولیت ایک دعا ہے, اور بھی کئی ساریاں دعاواں نے, لیکن جڑی ٹاپ آف دی لسٹ دعا ہے نا حضرت جناب ابراہیم مقام ابراہیم او پتھر آیا. حضرت جناب ابراہیم کعبۃ اللہ دی تعمیر کی تھی, سارا میں پچھلے سال بیان کر چکے ہیں. یہ تو اگے چلنے اور بڑا سارا علم پہ آیا, کہو ذرا سبحان اللہ. حضرت جناب ابراہیم مقام ابراہیم تے کھڑے ہوئے, کعبۃ اللہ دی تعمیر کی تھی, تعمیر کر کے اللہ فرمایا پیارے ابراہیم مانگ ہن کی منگنا چاہنا ہے. ہن حضرت جناب ابراہیم جو منگیا تانوں دس دیواں. پھر حضرت جناب ابراہیم نالا نبینا علیہ السلام کعبۃ اللہ دی تعمیر کیتی ہے. پھر جڑا قد چھوٹا رہ گیا ہے, کعبۃ اللہ دیاں دیواراں اونچیاں ہو گئیاں نے. یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا ابراہیم اسی پتھر پہ دینے ہاں, پتھر اتے کھڑایو, پتھر لفٹ دی سہولت دے گا. حضرت جناب ابراہیم پتھر تے کھڑے ہوئے نے. ہن پتھر نے نبی دیاں قدماں دا بوسا لے آئے. حاجیاں نے وے کے آئے نے, حاجیاں نظارہ کیتا ہے. نبی نے پتھر تے قدم رکھے نے, پتھر نے اپنے سینے وچ نبیاں دے قدماں نو جذب کر لے آئے. حضرت جناب ابراہیم دے قدم اج بھی اس مقام ابراہیم تے نظر آندے نے. جڑے حاجی گئے نے سر پہ ہلاندے نے, اسی وے کے آیا دعا کرنے ہیں یا اللہ سانو بھی مقام ابراہیم دی زیارت نصیب فرما دے. حضرت جناب ابراہیم پتھر تے کھڑے ہوئے نے, سارا کعبہ تعمیر کر دیتا ہے. فرمایا ابراہیم مانگ کی منگنا چاہنا ہے. تے جناب ابراہیم جڑی دعا کیتی ہے قرآن آندا ہے. حضرت جناب ابراہیم مکھڑایا آسمان وال اٹھایا ہے تے دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا. فرمایا یا اللہ ابراہیم دی اے آرزو ہے, ابراہیم دی یہ تمنا ہے یا اللہ جڑا آخری نبی احمد نبی بھیجنا ہے میری ذریت چوئے ہوئے, وہ میری نسل چوئے ہوئے, میری اولاد وچوئے ہوئے. فرمایا ابراہیم جا اسی یعقوب نو یوسف دے مانگے, ابراہیم تینو اسماعیل دے مانگے. فرمایا جا ابراہیم سارا کعبہ تعمیر کر کے دعا منگیا, اسی اپنا آخری نبی اپنا یار تیری اس مقام تے بھیجاں گے, نالے تیری دعا نو قبول فرما کے اسی اپنے یار نو تیری ذریت وچوں بھیجاں گے. حضرت جناب ابراہیم حضور نے فرمایا میرے جد امجد جناب ابراہیم نے. جد امجد کون نے؟ جناب حضور نے فرمایا میرے جد امجد کون نے؟ جناب ابراہیم. پتہ چلیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ساریاں نبیاں نو میرے آقا دی خیرات ملی ہے. اللہ فرمایا سونیا میں ساری کائنات تیری وجہ تو بنائی ہے. ہاں فرمایا کنت کنزن مخفین, میں چھپیا ہویا خزانہ سی. پھر فرمایا میں کچھ بنانا چاہیا تے جس لے مکھڑا ہے ودہا آیا تے رب نے ساری کائنات نو تخلیق فرما دیتا. انشاءاللہ اس اگلے جمعے اتھو گے بیان کریں گے. اللہ تو آڑی میری حاضری قبول فرمائے, آمین.